اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے وسوسے اور دراندازی سے، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سیرت پر کتاب ہے مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کی محمد عربی، اس کا ہندی ورژن پڑھ رہے ہیں، اور جس کنٹینویشن میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اسی کا آج چیپٹر نمبر 11 ہم پڑھیں گے یہاں پر۔ پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے تو وہ جنگ بدر میں کس طرح سے کفار مکہ کی ہار ہوئی اور مدینہ کے مسلمانوں کی جیت ہوئی، وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس کے آگے سے یہاں چیپٹر نمبر 11 میں شروع ہوتا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ حسب ضرورت آپ لوگ نوٹس بناتے رہیں۔ نوٹس کا مطلب کوئی بہت لمبا چوڑا نوٹس نہیں بنانا ہے، کوئی ایک شبد بھی آپ کسی بات سے ریلیٹڈ یا جو واقعات ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر لکھ لیں گے تو جب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو اپنے ہاتھ سے بنائے گئے نوٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک شبد ہی کے ذریعے آپ کو پورا واقعہ یا پوری اسٹوری یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ لرننگ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بک جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نہ پڑھ پائیں یا لیکچر بھی سارے لیکچرز آپ دوبارہ نہ سن پائیں، تو ایسے میں اپنے بنائے گئے نوٹس کو دیکھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے چیپٹر نمبر 11 جس کا ٹائٹل ہے خون دل و جگر سے زندگی کو سینچا ہے۔ تو اس میں یہ سب ٹائٹلز ہیں: قریش کی جنگی تیاریاں، سویق کی جنگ کی گھٹنا، بنی قینقاع کی شرارتیں، اور یہ سارے 15 سب ٹائٹلز ہیں جو ہم اس چیپٹر میں ابھی پڑھنے والے ہیں۔ یہ یہاں سے اب اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو سب سے پہلے ایک چیز اور کہ میں اس میں کچھ جگہ تو ریڈنگ لگاؤں گا جہاں ضرورت ہوگی، ہے نا، آپ لوگ بھی ساتھ میں بنے رہیے، اور کچھ جگہ جہاں ضروری محسوس نہیں ہو رہا ہے مجھے وہاں میں کچھ چیزیں آپ کو جو اس میں بتایا گیا ہے اس کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا، اور جو آپ کا کمپٹیشن ہونا ہے اس کے ریگارڈنگ بھی کہیں پہ کچھ اٹینشن آپ کی کروانی ہوگی تو وہ بھی میں بیچ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس طرح سے کس پوائنٹس کو آپ نوٹس کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو یہاں چیپٹر 11 شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں ہار کے بعد مشرکین مکہ کے آنکھوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، ان کے دل بے چین تھے، اور بدر کی لڑائی کے بعد ایک عرب کے علاقے کا یہ ماحول بھی بن گیا تھا کہ مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے اندر تھوڑا سا ڈر پیدا ہو گیا تھا، اور یہودی اور منافق جو لوگ تھے جو مدینہ میں بھی تھے یا مدینہ کے جو قبیلے تھے یہودیوں کو، ان کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو بہت پاورفل ہو گئے ہیں، تو وہ بھی بہت ڈر گئے تھے۔ اور ادھر مکہ کے جو لوگ تھے تو وہ جو ہے رونا دھونا مچائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کا وہاں پہ قتل ہو گیا تھا۔ تو ایسا تھا، لیکن 1 ڈیڑھ مہینے بعد انہوں نے رونا دھونا سب چھوڑ دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ آبزرو کر لیا کہ ہمارے رونے دھونے سے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ہمیں جو ہے اپنے اس موت کا یا ہماری جو بے عزتی اس علاقے میں ہوئی ہے اس کا ہمیں بدلہ لینا ہے۔ تو انہوں نے انتقام کے لیے پرتیجھا لی، اپنے پرتیشودھ کے لیے۔ اس میں عورتوں نے سر کے بال کٹا لیے، خوشبو لگانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، ہے نا، اور مردوں نے اس طرح کی پرتیجھا لے لی کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہے نا، اور نیند بھر سوئیں گے نہیں جب تک کہ ہم جو ہے ان کو ہرا نہیں دیں گے۔ ابو سفیان کے بارے میں یہاں تک ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ہم تو نہائیں گے نہیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا نہ دکھا دیں۔ تو اس طرح کا انہوں نے اپنا پرتیجھا لے لیا اور اپنی جنگ کی تیاریوں میں جٹ گئے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ یہ لیا کہ سیریا سے ان کا ایک قافلہ آیا تھا اور اس کی ساری جو پونجی تھی وہ دارالندوہ میں رکھی گئی تھی۔ دارالندوہ ہم لوگ جانتے ہیں وہ جگہ تھی جہاں ان سرداروں کی میٹنگس ہوا کرتی تھی، یا کوئی قافلہ آتا تھا تو وہاں رکتا تھا۔ تو بہرحال وہاں پر وہ سارا جو قافلہ آیا تھا یعنی بزنس کر کے، تو جو بھی تھا فائدہ ہوا، جو بھی پورے کاروبار میں جتنے بھی لوگوں کا آیا تھا سب وہاں پہ تھا۔ تو ایک پیشکش یہ رکھی گئی کہ اس کے اندر جتنا بھی ہمیں پروفٹ ہوا ہے وہ سارا پروفٹ، وہ سارا لابھ ہم جو ہے جنگ میں لگا دیں گے، اور جو مول دھن ہے، مول دھن جن لوگوں نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا تھا یا جن کا قافلہ گیا تھا سامان کی خرید و فروخت کے لیے، ان کو واپس دے دیا جائے گا۔
تو لوگ پہلے ہی سے بہت زیادہ جو ہے بدلہ لینے کی بھاونا میں تھے، تو انہوں نے ایک دم اس چیز کو ایکسیپٹ لے لیا، جو بھی لوگ تھے، اچھی خاصی اس کے اندر کمائی ہوئی تھی، ہے نا، چیزیں بڑی قیمتی تھیں، بہت زیادہ لابھ ہوا تھا، تو مول دھن تو ان کو واپس دے دیا گیا، اور جو پروفٹ ہوا تھا وہ لڑائی میں مدد کے لیے رکھ لیا گیا کہ جنگی تیاری اس سے کی جائے گی، ہے نا۔ مول دھن ہم لوگ جانتے ہیں، مول دھن وہ پیسہ ہوتا ہے جو کسی بھی بزنس میں لگایا جاتا ہے۔ مان لیجیے میں نے 100 روپے لگائے ہیں تو مجھے میرے 100 روپے واپس مل گئے۔ اب اگر میں نے کمائے ہیں 180 روپے تو وہ 80 روپے لڑائی کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ تو اس طرح کا انہوں نے وہاں پہ پیشکش رکھی، اور جس کو سب نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ایک یہ ہلکی سی اس کے اندر بات ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ بدر کی لڑائی میں ابو سفیان کا بیٹا کیونکہ مارا گیا تھا، تو ابو سفیان کو اس کا بہت دکھ تھا، تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور بے قرار تھا۔ اس سے انتظار نہیں ہوا، اور وہ مکہ سے 200 آدمیوں کو لے کر پہلے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینہ کے کچھ فاصلے پر عزیر نامک جگہ پر، عزیر نامک استھان پر وہ رکا۔ وہاں ایک انصاری تھے اور ایک مزدور تھے جو کھیت میں کام کر رہے تھے، اس نے ان دونوں کو مار دیا، اور وہاں کے گھروں میں آگ لگا دی، کچھ کھجور کے پیڑ تھے ان کو جلا دیا۔ اسے تھوڑے دل کو تسکین ہوئی، اسے لگا کہ اب اس کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا کہ کوئی آئے اس سے پہلے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان آیا تھا، تو انہوں نے اس کا پیچھا کروایا۔ جب اس نے اپنی جان کو خطرے میں دیکھا تو اس نے ستو کی بوریاں جو اس کے دستے پر ٹنگی ہوئی تھیں، یا گھوڑے گاڑی یا اونٹ پر لدی ہوئی تھیں، اس کو اس نے پھینک دیا تاکہ وزن ہلکا ہو جائے اور بھاگنے میں آسانی ہو۔ تو اس کو جو ہے مسلمان پکڑ نہیں پائے، بہرحال وہ بھاگ گیا۔ تو وہ ستو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ جی وہ ان کو گرا کر بھاگ گئے۔ تو یہ جو ستو ہے اسی کو سویق بولتے ہیں عربک میں۔ تو اسی لیے اس جنگ کا نام جو 200 آدمیوں کے ساتھ ابو سفیان آیا تھا، سویق کی جنگ کہا جاتا ہے، جنگ سویق، ہے نا۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا بھی ہے غزوہ سویق، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ ذی الحجہ سن 2 ہجری کی گھٹنا ہے۔ اور کہاں کی گھٹنا ہے؟ تو یہ ہم نے شروع ہی میں پڑھا ہے کہ وہ 200 آدمیوں کے ساتھ اریز نامک استھان پر آیا تھا، اور وہاں انہوں نے 2 صحابیوں کا قتل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں مطلب کوشچنس میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ 200 لوگوں کے ساتھ اریز نامک استھان پر جب ابو سفیان اپنا بدلہ لینے پہنچا، ہے نا، تو اس جنگ کو کیا کہتے ہیں، یا سویق کی جنگ میں کتنے لوگ تھے کفار کی طرف؟ تو بھائی 200 لوگ تھے۔ اس طرح سے کوشچنس آتے ہیں۔ تو اب ایک دوسری کہانی یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے نا، جو مدینہ کے اس وقت کے حالات کو اور وہاں کی پیچیدگیوں کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، یہ بنی قینقاع نام سے مشہور تھا۔ تو جہاں یہ قبیلہ تھا ان کی کاروبار کی منڈی تھی، سونار کا کام بھی اس قبیلے میں تھا۔ یہودیوں کے دوسرے قبیلے مدینے سے باہر تھے، کچھ تو خیبر میں تھے، کچھ دوسری جگہ پہ تھے۔ لیکن آج کل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ بنی قینقاع سے کچھ مطلب انبن چل رہی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی قینقاع کے یہودی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرتگیہ تھے، یعنی ان کے ساتھ انہوں نے پرتگیہ کی تھی کہ ایک ساتھ مل جل کر کام کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ صلح کی تھی، وہ ان کی ترقی کو دیکھ کر جلنے لگے، اور ان کے سامنے تو اسلام کا دم بھرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں کرتے، اور پیٹھ پیچھے اسلام کی برائی کرتے، مشرکوں سے بھی سلام کلام کرتے اور ادھر آ کے مسلمانوں سے بھی کرتے۔ تو انہوں نے 2 رخی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح کا کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے اسلام کو لوگ جاننے لگے، اسلام کو لوگ سمجھنے لگے، اور یہ ایک جنگ بھی ہوئی جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تو اس کے بعد یہودی بہت زیادہ جو ہے ان سے نفرت کرنے لگے، اور پھر کھلے عام جو ہے ان سے لڑنے کے لیے آ گئے ننگی تلوار بن کر۔ یعنی کہ انہوں نے اب جو ایک اپنے اوپر چہرے پہ مکھوٹا لگا رکھا تھا، کم سے کم دکھاوے ہی میں صحیح، وہ اچھا وہ تو کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں بند کر دیں اور کھلم کھلا طور سے آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کیا؟ مطلب مذاق اڑاتے، کڑوی کسیلی باتیں کرتے، اور مطلب کھلے عام یہ کہتے کہ ہمیں صلح کی کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بھی کہ اللہ کی قسم تمہیں یقین ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسلام میں آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کے سامان تمہارا بھی سبق آموز انجام ہو۔ لیکن وہ لوگ طاقت کے نشے میں تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ تو بے تجربہ کار لوگ تھے، انہیں ہرا کر تم کہاں اپنے آپ کو اتنا بڑا جو ہے وہ تلواروں کا دھنی سمجھ رہے ہو، اصل تلواروں کے دھنی تو ہم ہیں، جب میدان جنگ ہوگی تب پتہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ کہتے بھی تھے۔ تو جب یہ ان کی نفرت کا اور اپہاس اڑانے کا اور لڑنے کے لیے مجبور کرنے کا سلسلہ کھلے عام شروع ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے جو ہے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر کے ان کی طرف روانہ ہو گئے، ان کے گھروں کو گھیر لیا۔ اور جیسے ہی گھروں کو گھیرا تو وہ ہار مان گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ بھائی ان کا قتل کر دیا جائے، لیکن ایک اور منافق تھا، عبداللہ بن ابی، ہے نا، اس کے بارے میں ہم بہت پڑھتے ہیں عبداللہ بن ابی کے بارے میں۔ تو یہ بھی جو ہے سیفرتگیہ ہی تھا اور یہ منافقوں کا سردار تھا۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفارش کی کہ انہیں قتل نہ کرائیں، دیش سے نکال دیں، ہے نا۔ تو وہ جانتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سافٹ نیچر کے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ان کی بات مان لی اور انہیں یہ کہا کہ بھائی 3 دن کے اندر آپ لوگ مدینہ کو خالی کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس طرح مدینہ سے یہودی چلے گئے، بال بچوں کے ساتھ بھی چلے گئے، سامان کو بھی لے گئے، اور یہ سیریا کے علاقے میں عزرات ایک جگہ ہے، وہاں جا کر بس گئے۔ تو اس جگہ کا نام ہے عزرات۔ تو عزرات میں جب یہ گئے تو ان کے ساتھ وہاں پر 700 آدمی تھے، جن میں 300 کوچ دھاری تھے، ہے نا۔ تو کوشچن اس طرح سے بھی بن سکتا ہے کہ بنی قینقاع سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی تو وہ کس جگہ پر گئے، ہے نا۔ تو عزرات نام کی جگہ پر گئے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ عزرات نام کی جگہ پر جب بنی قینقاع گیا تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، ہے نا۔ تو 700 ان کے ساتھ آدمی تھے، اور انہی 700 میں 300 جو ہے وہ کوچ دھاری تھے، یعنی جو وہ پہنے رہتے ہیں جن پہ تلواروں کا اثر نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو بنی قینقاع کے نکل جانے سے اسلام کو بڑا فائدہ ہوا، لوگوں پر رعب چھا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ بے وطن ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے ایسا سوچا، وہ بھی اتنے دلیر اور بہادر قبیلے والے، ہے نا۔ وہ بہادر قبیلہ مانا جاتا تھا، دلیر تھا، پیسے سے بھی کمزور نہیں تھا۔ ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ کیا کیا کام کرتے تھے، منڈی اور سونار سونے چاندی کے سارے کام کرتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ لگا کہ بھئی مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا ہے۔ تو آس پاس بنی نذیر اور بنی قریظہ نام کے قبیلے آباد تھے، یہ دونوں بھی یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تو یہ دونوں قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم گئے، ٹھیک، اور دوسرے قبیلے جو تھے وہ بھی ڈر سے خاموش ہو گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ رہا جس سے سبھی لوگ خوفزدہ تھے، اور انہیں ایسا بھی لگ رہا تھا کہ کہیں مسلمان پورے عرب پر چھا نہ جائے، اور ان کا زور ہمیں ضرور توڑنا چاہیے، ورنہ یہ تو ہمارے اوپر بھی حاوی ہو جائیں گے۔ اور ان سب نے سوچا کہ مدینہ پر چڑھائی ہم سب کو مل کر کرنی چاہیے، اور اس فتنے کو، نعوذ باللہ، اسلام کوئی فتنہ تو ہے نہیں، لیکن ان کی نظر میں کیونکہ ان کے جو الٹی سیدھی مانیتائیں تھیں مذہب کی اور دین کے نام پر، اس کو اسلام نے پوری طرح سے کچل دیا تھا۔ تو اس لیے وہ ایک ساتھ مل کر ان پر حملہ کرنے کا پلان بنانے لگے۔ لیکن جب حضور کو یہ پتہ لگا تو انہوں نے ان پر چڑھائی کر دی۔ تو جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستان میں پھیل گئے، کچھ پہاڑوں کی دروں اور گفاؤں میں جا کے کچھ لوگوں نے پناہ لے لی۔ تو یہ ایک مطلب وہ چیز بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جنگی حالات میں تھے اور کس طرح سے مسائل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنگ بدر جیت گئے تو اس کے بعد آرام سے ہے۔ ہمیشہ مطلب وہ مشکلات کا سامنا وہاں پر کر رہے تھے اور چیزوں کو اسلام کے موافق مینٹین کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب ایک دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ قریش کی جو آرتھک استھتی تھی، ان کی اکنومی، وہ سیریا کے کاروبار پر آشرت تھی۔ اب ایسی حالت میں سیریا جانے کا راستہ تو یہی تھا مدینہ سے ہو کر، اب وہ یہاں سے جائیں کیسے؟ انہیں خطرہ تھا کہ ادھر سے نکلیں گے کیونکہ جنگ کا ماحول ہے، بلکہ جنگ چل رہی ہے، جنگ تو تھمی نہیں ہے۔ تو ادھر سے نکل کر سیریا میں ہم اپنا بزنس ابھی کیسے کر پائیں گے؟ تو وہ یہ لوگ سوچ رہے تھے، اور اگر عراق کے راستے وہ لوگ جاتے ہیں تو یہ راستہ انہیں بہت لمبا پڑ جائے گا اور بہت کٹھن پڑ جائے گا، پانی کی سمسیا بھی ہوگی، ہے نا، اور چارے کی سمسیا بھی ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں بھی وہ لوگ سوچ رہے تھے، لیکن بہرحال کیونکہ ان کی پوری اکنومی جڑی ہوئی تھی سیریا سے، شام سے، تو اس لیے انہوں نے
طے کیا کہ ہم عراق ہی کی سائڈ سے جائیں گے۔ تو قریش کی یہ جو اسکیم تھی کہ لمبے راستے سے ہم ادھر سے جائیں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بھی خبر لگ گئی، تو آپ نے زید بن حارثہ کو اس قافلے پر چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا۔ جنگ کے حالات تھے، جنگ چل رہی تھی، تو ایسے میں دشمن کو نقصان پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ 200 سوار کا دستہ جو ہے وہ زید بن حارثہ لے کر ایک جگہ ہے قردہ، تو وہاں پر وہ پہنچے۔ زید نے وہاں پر قافلے کو پا لیا، قافلے والے سارے انہیں دیکھ کے بھاگ نکلے، تو سارا سامان جو ہے وہ اس 200 لوگوں کے دستے کے ہاتھ میں لگ گیا، اور یہ سبھی لوگ ہنسی خوشی جو ہے مدینہ لوٹ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سارا سامان جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد لگاتار چلتے رہے اور سکون کے پل میں اثر نہیں ہوئے۔ لیکن اس دوران بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی محبت، بھائی چارہ اور آپسی سمبند کو سدھارنے کے لیے اپنے کاموں کو جاری رکھا۔ اپنے صحابیوں کے ساتھ رہتے، انہیں سمجھاتے، ان میں آپسی محبت، ہمدردی پیدا کرتے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی اصلاحی تدابیریں اپنے صحابیوں میں مدینہ میں وہ قائم کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتے۔ اور یہی نہیں، انہوں نے لوگوں کو جو ان کے دوست سے انہیں بالکل قریبی رشتہ دار بنا لیا۔ آپ کے جو 2 بڑے دوست تھے تو ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسایا۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، تو ان سے شادی مکہ ہی میں ہو چکی تھی، تو مدینہ پہنچ کر وہ بھی یہاں آ گئی، کیونکہ مکہ میں جب وہ تھیں تو ان کی ایج کم تھی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے بھی آپ کی شادی ہوئی۔ اپنے ساتھیوں کو بھی آپ نے بیٹیاں دی اور اس طرح ان کے ساتھ ہمدردی دکھائی۔ تو آپ کی جو چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو ان کی شادی حضرت علی سے کی، جو آپ کے وفادار دوست تھے۔ اور آپ کی ایک بیٹی تھی حضرت رقیہ، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی۔ تو اس طرح سے رشتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کیا۔ اور حضرت عثمان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت جو ہے اس وقت خراب تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی کرائی۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان جو ہیں ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے، تو یہ ان کا اپ نام ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے بیواؤں سے بھی ہمدردی ظاہر کی ہے نا۔ تو جو صحابی جنگ بدر میں شہید ہوئے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی طرح بی بی زینب کا ذکر ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خزیمہ کی بیٹی تھیں، بہت شریف نیک دل عورت تھیں، اور صدقہ اور خیرات کرنا ان کو بہت پسند تھا، تو اسی لیے ان کو ام المساکین یعنی غریبوں کی ماں کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو بدر کی لڑائی میں ان کے شوہر بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ بیوہ ہو گئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور ان سے دلجوئی کی۔ تو یعنی کہ بیواؤں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ ایک بھائی چارہ، ایک رشتہ داری، ایک مضبوط ریلیشن مینٹین کرنے کے لیے بھی اسی دوران، جب کہ یہ ساری چیزیں بھی چل رہی تھیں جو ہم نے کچھ یہودی قبیلوں کے اور آس پاس کے قبائل کے بارے میں پڑھا، یہ ساری چیزیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہی جو بدر میں جو دشمنوں سے مکہ والوں نے ہار کھائی تھی، تو اسی کے بدلے کے لیے ان لوگوں کی تیاریاں لگ بھگ مکمل تھیں، اور بہرحال پھر یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ ان کے ساتھ اچھا خاصا سامان تھا، ہتھیار تھے، افراد تھے، تو بہت بھاری تعداد میں وہ لوگ مقابلے کے لیے وہاں سے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگی تو انہیں بالکل تعجب نہیں ہوا، انہیں پتہ تھا کہ دشمن اس طرح سے تیاری کر رہا ہے اور بھاری لشکر لے کر ان کے پاس آئے گا ہی۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ اس پوری جنگ کو لیڈ کر رہا تھا، اور جوشیلے جو ہے وہ کویتائیں، شعر لوگوں کو سنائے جا رہے تھے۔ عورتیں جو تھیں وہ جن کے ماں باپ یا بزرگ گھر کے مر گئے تھے بدر کی لڑائی میں، وہ بھی لوگوں کو ان کی عنایات دلا رہی تھیں، اور ان میں جو ہے وہ ہند نام کی عورت وہ مشہور ہے، یہ جو ہے ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو یہ سب لوگ جو ہے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے اور لڑائی کے لیے لے کر آ رہے تھے۔
تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہند وہی ہیں جو ابو سفیان کی بیوی ہے، تو انہوں نے ایک وحشی کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا کہ تمہیں جو ہے محمد یا پھر حمزہ اور علی ان کو جو ہے مارنا ہے، اور اس کے لیے میں تمہیں انعام دوں گی، اور وحشی کا کام یہی تھا کہ وہ ان کو مارے۔ وحشی نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں اس کام کو ضرور انجام دوں گا۔ تو یہ جو لشکر وہاں سے چل رہا تھا اس میں 3000 سپاہیوں کا دل تھا، اور ساتھ میں 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ بھی شامل تھے۔ اور جیسا کہ بتایا میں نے کہ لشکر کا کمانڈر جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اس میں 15 عورتیں بھی تھیں جو ڈفلی بجا رہی تھی، بدر میں مارے گئے لوگوں کا ولاپ کر رہی تھی، ہار پر لوگوں کو شرم دلا رہی تھیں، انتقام پر ابھار رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر چل رہی تھیں۔ تو یہ ہجرت کا تیسرا سال تھا، شوال کی 5ویں تاریخ تھی۔ 2 جانثار ساتھیوں انس اور مونس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ سے بالکل نکٹ آ گیا ہے، اور کھیتوں کو ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے چر لیا ہے، مدینہ کے چراگاہ بھی صاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منجر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کا پتہ کرے، ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائے۔ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا پتہ لگایا اور آ کر آپ کو خبر دی۔ تو دیکھیے جیسے کوشچن اسی طرح سے بنتا ہے آپ کے کمپٹیشن میں، یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کن صحابی کو بھیجا تھا تعداد اور ساز و سامان کا معائنہ کرنے کے لیے، تو ان صحابی کا نام تھا حباب بن منذر، تو ان کو بھیجا تھا۔ تو خیر پھر صبح ہوئی، ادھر ان کے لڑاکے تھے اور ادھر ان کے لڑاکے تھے۔ تو اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں جب وہ کافروں کا فوج آ رہی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا وہاں پہ قبر دیکھی، تو ہندا نے کہا کہ بھائی اس کو ہمیں وہ جو ہے کھود دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی کا بتایا گیا ہے، کچھ لوگوں نے پھر اس سے منع کیا کہ پھر وہ تو ہماری بھی قبریں کھود دیں گے اور ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی یہ گفتگو یہاں پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر کفار جو ہے بہت جوش میں تھے، اور ادھر مسلمان بھی کم نہیں تھے، وہ بھی بہت جوش میں تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ تو حضرت حمزہ، ان کی بات یہاں پہ جیسے بتائی جا رہی ہے کہ حضرت حمزہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا، میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کر لوں۔ تو مسلمان بھی بہت جوش میں تھے کہ انہیں یہ موقع میسر ہو کہ وہ کفر کا خاتمہ کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو جنگ کی تیاری بالکل اپنے زوروں پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کے بعد پھر آگے بتایا گیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد وہ جب اپنے گھر گئے تو ابو بکر اور عمر ان کے ساتھ تھے، دونوں نے آپ کو کوچ پہنایا، سر پر خود رکھا، آپ نے جو ہے تلوار لٹکائی اور آپ بالکل جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ 1000 کی تعداد تھی، اور ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فوج میں کم عمر نوجوان بھی تھے جو لڑائی میں جانے کے لیے نکلے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی اگر کوئی 15 سال سے چھوٹا ہے تو وہ نہیں جائے گا۔ تو جو 15 سال سے چھوٹے بچے تھے ان کو تو نکال دیا گیا، جن کی 15 تک کی ایج تھی تو ان کو فوج میں روک لیا گیا۔ ادھر جو ہے وہ اسی فوج میں عبداللہ بن ابی، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، جس نے بنو قینوقہ کی سفارش کی تھی کہ انہیں مارا نہ جائے بلکہ انہیں مہلت دی جائے کہ یہاں سے چلے جائیں، پہلے پڑھا تھا نا ہم نے۔ تو یہ وہی منافق ہیں، منافقوں کا سردار۔ تو اس کے ساتھ بھی 300 آدمی تھے۔ اب یہ ہے کہ ابھی اس کی منافقت مسلمانوں پہ عیاں نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ کلیئر کٹ مسلمانوں سے لڑائی نہیں لے رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی موقع دیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیے۔ تو اس کے ساتھ 300 ساتھی تھے، وہ کچھ دور تک تو ساتھ چلا، اس کے بعد وہ وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام نے اس کو کئی بار سمجھایا، لاکھ سمجھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ یاد دلایا، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس نے یہی کہا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ اب لڑائی وڑائی ہوگی نہیں، تو اس لیے میں تو جا رہا ہوں۔ تو ایسا کہہ کے یہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ بیچ جنگ سے چلا گیا۔ اس نے یہی کہا کہ دشمن سے مڑبھیڑ ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی کہ اگر دشمن سے مڑبھیڑ ہونی ہے تو ہم تو ساتھ نہیں چھوڑتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو ایسا کہا اور وہ جو ہے جنگ کے بیچ سے چلا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اب 1000 لوگوں میں سے ان کے پاس صرف
700 مسلمان تھے اور جن کا مقابلہ 3000 دشمنوں سے تھا، اور جو بالکل جو ہے غصے میں اور ہتھیاروں سے لیس نکلے تھے۔ تو اب جو ہے احد کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور قریش کی فوج آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طرف اللہ کے سچے اور وفادار بندے تھے اور دوسری طرف اللہ کے باغی اور نافرمان دشمن تھے۔ دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے آگے سے اپنی فوج کی پنکتی بنائی، جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو سونپا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، اس لیے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس گھاٹی پر کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا۔ تو یہ حکم بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنی پیٹھ کی رکشا کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو اپنی جگہ پر جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اگر ہم جیت جائیں اور دشمن کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر ہم قتل ہونے لگیں تو ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا۔ ہاں، وہیں سے ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے تیروں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرتے اس لیے کھڑا کیا تھا، تو وہاں انہیں روک دیا۔ تو یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ 50 تیر انداز تھے جو مصعب بن عمیر کی صدارت میں وہاں کھڑے کیے گئے تھے۔ مصعب بن عمیر کے نہیں، مصعب بن عمیر تو علم لے کر چلنے والے تھے جن کو جھنڈا سونپا گیا تھا۔ یہ عبداللہ کی صدارت میں وہاں کھڑے کیے گئے تھے آگے۔ تو اسی طرح قریش نے بھی اچھی طرح سے اپنی لائنیں لگائیں، اور خالد بن ولید بھی اس فوج میں شامل تھے جو اس وقت جو ہے کافروں کے ساتھ تھے، وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان جو ہے وہ لوگوں کو جوش دلا رہا تھا۔ ابو سفیان نے جھنڈا جو ہے وہ عبدالدار کے ہاتھوں میں دیا تھا کہ آپ ہی لوگوں کو یہ رکھنا ہے، اور اس نے جوش دلاتے ہوئے کہا تھا کہ جھنڈے ہی پر ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے یا تو اس کا حق ادا کرو ورنہ اسے کنارے چھوڑ کر جاؤ۔ تو ابو سفیان نے بھی اپنے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے جوش دلایا جنگ کے لیے۔ تو اس کے بعد یہی ہے کہ کس طرح سے وہ شعر پڑھ رہے تھے، ادھر کفار کی طرف کی جو خواتین تھیں وہ بھی شعر پڑھ رہی تھیں کہ بدلہ لو، اور جس طرح سے انہوں نے مارا ہے اس طرح سے انہیں مارو، ہم جو ہے تمہارا استقبال کریں گی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پورا یہ جو ہے جنگ کا سلسلہ یہاں پہ ہے کہ حضرت علی دشمن فوج کے بیچ میں گھس گئے۔ فوج کا جھنڈا جو ہے وہ طلحہ کے ہاتھ میں تھا، یعنی یہ مسلمانوں کی فوج کا ذکر ہو رہا ہے۔ مقابلے کے لیے سامنے آیا، حضرت علی تلوار لے کر بجلی کی طرح جھپٹے اور پوری طاقت سے اس پر وار کیا، وہ زمین پر جا پڑا۔ جھنڈا بڑھ کر ان کے بھائی عثمان نے تھام لیا، حضرت حمزہ نے بڑھ کر اس پر حملہ کیا، اور ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ ہاتھ کر نیچے گر گیا۔ تو یہ جب ان کی صف میں شامل ہوئے تو جو کفار تھے جو جھنڈا لیے ہوئے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمان ان کے جھنڈے کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو حضرت حمزہ نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، وہ ہاتھ بھی گر گیا۔ تو اب جھنڈا ابو سعید نے لے لیا۔ تو یہ اسی فیملی کے افراد ہیں جن کو منتخب کیا تھا ابو سفیان نے جھنڈا پکڑنے کے لیے۔ تو ابو سعید جو تھا وہ طلحہ اور عثمان کا بھائی تھا، تو یہ سب کافر ہی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس پر تیر کا نشانہ لگایا، تیر اس کے حلق میں لگا، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جھنڈا طلحہ اور اس کے بھائیوں کے ہاتھوں گھومتا رہا، پھر اس کے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں میں رہا، پھر ان پر بھی جو ہے وہ نشانہ لگایا گیا اور وہ دونوں بھی گر گئے۔ تو یہ جنگی واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے۔ اب جیسا میں نے بتایا تھا کہ ہندہ نے ایک حبشی غلام کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت حمزہ یا علی کو جو ہے وہ بھالا مارنا ہے، کیونکہ وہ بھالا چلانے میں بہت تیز تھا، تو اس کو یہ کام سونپا گیا تھا۔ تو ادھر جو ہے حضرت حمزہ جو ہے وہ لڑائی کر رہے تھے، ادھر وہ حبشی ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے انہیں نیزہ پھینک کر مارا، اور وہ نیزہ ان کی نابھی میں لگا۔ حضرت حمزہ نے نظر دوڑائی کہ بھالا کدھر سے آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وحشی کھڑا مسکرا رہا ہے،
کامیابی اور خوشی سے اس کی آنکھ چمک رہی ہے۔ حضرت حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے، لیکن شیر خدا اور بہادر اسلام کے ہاتھ پر جواب دے گئے۔ تو یہ وہ حالات تھے جب دھوکے سے ان پر حبشی نے حملہ کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہیں پر گر گئے اور وہ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ اللہ کا دشمن اللہ کے پیارے کو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب ان کے پران پکھیرے اڑ گئے اور شریر شانت ہو گیا تو وہ آگے بڑھا اور شریر سے بھالے کو الگ کیا، پھر ایک طرف جا کر بیٹھ گیا، اور اب اسے لڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یعنی اس کا ہدف یہی تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو اسے مارنا ہے اور اس کی ڈیوٹی کمپلیٹ۔ تو یہ کام اس نے انجام دے دیا۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لیکن دشمن بری طرح سے جو ہے وہ پست ہو چکا تھا۔ اس ٹائم قریش کا جھنڈا عبدالدار کے پریوار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخرکار وہ سب مر گئے۔ اب جھنڈا زمین پر گر گیا تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا۔ دشمن بوکھلائے ہوئے تھے، ان کی پنکتیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ سارے بھاگ رہے تھے، مسلمان انہیں دوڑا رہے تھے۔ تو یہ صورتحال بن گئی کہ جنگ کا پورا ایسا ماحول بن گیا کہ ایسا لگا کہ مسلمان اس جنگ کو جیت گئے ہیں۔ عورتیں اپنے مردوں کو ہمت دے رہی تھی کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو، جنگ کرو جنگ کرو، لیکن کافر بھاگے ہی جا رہے تھے اور مسلمان ان کو پیچھے سے حملہ کر رہے تھے، دوڑا دوڑا کر حملہ کر رہے تھے۔ تو درے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 50 مسلمانوں کو منتخب کیا تھا، تو انہیں ایسا اندازہ ہوا کہ اب تو ہم جنگ پوری طرح سے جیت گئے ہیں۔ تو وہ آپس میں اس طرح کی کنورسیشن کرنے لگے کہ بھئی اب ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ جو مسلمانوں کے جنگجو تھے انہوں نے انہیں کھدیڑ دیا تھا اور سب لوگ سامان بھی اٹھانے لگے تھے۔ تو انہیں ایسا لگا کہ بھئی یہ سامان جو ہے وہ ہم لوگ بھی چلیں، ہم لوگ بھی سامان اٹھائیں، اور اب تو جنگ مکمل ہو گئی۔ تو ان کے جو سردار تھے، جیسا میں نے بتایا، عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن زبیر نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں رکے، اور وہ یعنی کہ عبداللہ بن زبیر ہی وہاں پر کھڑے رہے، اور ان کے ساتھ میں کچھ افراد اور وہاں پہ کھڑے رہے، باقی سب لوگ نیچے آ گئے۔ اب اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو درہ بالکل خالی تھا، لیکن کچھ ہی تیر انداز وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ترنت سوار دستہ ساتھ لیا اور بڑے نربھے روپ سے حملہ کیا۔ اتنے میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ گیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ سبھی شہید ہو گئے۔ تو اب راستہ صاف تھا، سواروں کا دستہ آگے بڑھا، جہاں مسلمان لوٹ مار کر رہے تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو وہ وہاں پیچھے سے پہنچا اور نعرہ لگاتا ہوا پہنچا۔ اب مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب پیچھے سے ان پر حملہ ہوا تو وہ جو ہے بدحواس ہو گئے اور اچانک اس حملے کو سنبھال نہیں پائے، اور اس طرح سے اچانک لڑائی کا جو پورا ایک وہ تھا پلڑا، وہ بالکل پلٹ گیا۔ اچانک کسی نے یہ بھی خبر پھیلا دی کہ محمد مارے گئے، اور یہ خبر پھیلتے ہی مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو گئے۔ کچھ بڑے بڑے جو بہادر لوگ تھے وہ سب بھی اس خبر کو سن کر جو ہے ڈر گئے، یعنی انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہم اس جنگ کو نہیں جیت پائیں گے۔ لیکن کچھ بہادر اب بھی ایسے تھے جو لڑ رہے تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پیارے نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، رب کا جو سندیش تھا ہمیں پہنچا دیا، اب تم دین کی رکشا کرو اور اس کے لیے لڑو، اللہ تو زندہ ہے، اسے تو نہیں آنی۔ تو مسلمانوں کی پنکتیاں بہرحال تتر بتر ہو گئی تھی، جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا۔ ادھر دشمنوں کا سارا زور پیارے نبی کی طرف تھا، راستہ بالکل صاف تھا۔ دشمنوں کے ایک جھنڈ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر، یعنی بعد میں یہ جب معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے، مرے نہیں ہیں، تو جب انہیں گھیرا تو بہت سارے صحابی بھی جو ہے آپ کے آس پاس تھے۔ اس میں ماہر تیر انداز سعد بن ابی وقاص تھے، جو کوئی بھی کافر آپ کی طرف آتا تو وہ تیر اس پر برساتے رہتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے رہتے۔ یعنی انہوں نے اتنے تیر برسائے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1000 تیر برسائے اسی دن۔ انہوں نے 2-3 کمانیں جو ہے ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں، جس میں تیر پھنسا کر مارا جاتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ وہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ تلواروں کو اپنی ہاتھ پر روک لے رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تو اس طرح سے کچھ صحابی جو ہے وہ مکمل آپ کی جو ہے حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی بدقسمتی سے دائرہ ٹوٹ گیا، اور ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، آپ کے ہونٹ پر لگی، ایک نے پتھر پھینک کر مارا، آپ کے دندانے ٹوٹ گئے،
لیکن ایسے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہی نکلا کہ اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، ادھر کچھ مسلمان نراش تھے کہ آپ شہید ہو گئے، دشمن خوشی منا رہے تھے کہ ان کی سالوں کی تمنا پوری ہو گئی۔ بات اصل میں یہ ہوئی تھی کہ موصب بن عمیر شہید ہوئے تھے۔ تو موصب بن عمیر جو تھے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، تو اسی لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو کچھ صحابی جو آپ کے پاس تھے انہوں نے اس غلط خبر کا کھنڈن کر دیا، لیکن وہ کھنڈن کرتے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی نہیں، آپ لوگ خاموش رہو۔ بہرحال جنگ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس کو جو ہے وہاں پر حضرت حمزہ کی لاش دکھلائی پڑی، وہ بہت خوش ہوا کہ ان کو مار دیا گیا۔ اور پھر وہ جو ہے کچھ مسلمانوں کے کان کاٹنے لگا، کلیجے کاٹنے لگا ابو سفیان۔ تو ایک شخص نے انہیں دیکھا اور ٹوکا کہ بھائی تم اس طرح کا کام کر رہے ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی چلو یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، لیکن اندر سے تو وہ بہت غصے میں تھا، لیکن یہ کام جو ہے وہ کائروں والے تھے، اس کے نزدیک تھی۔ تو اس لیے اس نے یہ چاہا کہ مرے ہوئے آدمی کے کان کاٹنا یا اس کا کلیجہ نکالنا پھاڑنا یہ تو کائروں کا کام ہے، زندہ کے ساتھ اس طرح کا کرو۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ بھئی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پھر ادھر جیسے ہی یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، تو مسلمانوں میں اچانک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے، تھمے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے، ہر اور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ٹوٹ پڑے، پروانوں کی طرح آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سب سے آگے تھے، حالات بہت نازک ہو چکے تھے، خطرے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے بہادروں نے آپ کو ایک دائرے میں لے لیا اور ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ تو ابو عامر اوسی جو تھے ایک صحابی، تو انہوں نے کچھ پہاڑیوں میں گڈھے کھود رکھے تھے، تو اس میں لوگ جا کر دھیرے دھیرے گھس رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاقاً ایک گڈھے میں ان کا پیر پھسلا اور وہ بھی وہاں جا کر گر گئے۔ ابو سفیان نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے کوشش کری کہ پہاڑ پر چڑھ کر ان لوگوں کو مارا جائے، لیکن وہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکا۔ نیچے ہی سے وہ یہ کہتا ہوا کہ بھائی میں انتقام لوں گا اور جنگ دوبارہ ہوگی، ایسا کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ ہے، یہ جو لڑائی تھی اس میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں بڑے بڑے صحابہ تھے، شیر خدا حضرت حمزہ بھی تھے۔ وحشی خوشی سے اچھل رہا تھا، کیونکہ اس کا جو کام تھا اس نے وہ کر دیا تھا۔ وہ ہندا کے پاس گیا اور انہیں اپنا کارنامہ بتایا، ہندا نے اسے انعام دیا، اور پھر وہ حضرت حمزہ کی لاش کے پاس آئی، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، اور کس طرح سے انہوں نے ہند نے، یا ان کو ہندا ہی بولا جاتا ہے، کلیجہ نکالا اور پھر اس کو چبایا، اور اس طرح سے بہت ہی برا فعل اس نے وہاں پہ انجام دیا جو مکہ میں بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان پہاڑوں سے اترے، اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا، آپ بے اختیار رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو بہے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ اس سمے آپ کے منہ سے نکلا اف، میری آنکھوں نے ایسا دردناک درشیہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ دردناک لمحہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر جب انہوں نے جو ہے کافروں کی گت بنانا یا ان کو مارنے کے لیے کہا کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، تو انہیں قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جو اس طرح کی ہے کہ اور اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا ہی لو جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں اچھا ہے، اور اے محمد صبر کرو اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کے سہارے ہوگا، اور ان لوگوں کی حرکتوں پر دکھی نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، نسندیہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں اور جو بھلے آچرن کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی انہیں وہاں پر یاد آئی کہ یہ ہے۔ تو یہ جنگ بدر کا ایک واقعہ ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ کس طرح سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کی کس طرح سے اس میں جو ہے جیتتی ہوئی جنگ میں کس طرح سے پاسا پلٹا۔ تو یہ ایک سچویشن یہاں پہ پوری بتائی گئی ہے جنگ بدر کی، اور جن جن صحابیوں کے تعلق سے کچھ خاص چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو بھی ہم لوگ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب نیچر دکھایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے انہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کی رہنمائی ہوتی رہی ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا وقت ہے جس میں حضرت حمزہ کی لاش ان کے سامنے ہے، دوسرے صحابیوں کی لاش ان کے سامنے ہے، اور ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اس چیز کا بدلہ لوں گا یا میں کفار کے ساتھ ایسا کروں گا، تو ایسے میں بھی انہیں یہ آیت یاد آ رہی ہے جس میں معاف اور درگزر کرنے کو پریفرنس دیا گیا۔ تو یہ ایک جنگ کے حالات ہیں جس کو یہاں جو ہم نے یونٹ پڑھی ہے 11ویں یونٹ، اس میں مکمل کیا گیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 12ویں یونٹ کو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔